ایک زمانے میں بغداد کی صوفیانہ سلطنت میں الف نام کا ایک بہادر نوجوان رہتا تھا۔ الف کو اپنی تیز عقل، ہوشیاری اور دلکش کہانی سنانے کی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی کہانیاں سامعین کو جادوئی دائروں میں لے جائیں گی، جہاں ہیرو خوفناک راکشوں سے لڑتے تھے اور محبت نے سب کو فتح کر لیا تھا۔ اسی سلطنت میں ملکہ شہرزاد نام کی ایک عقلمند اور خوبصورت ملکہ کا راج تھا۔ ملکہ کو اس کی ذہانت اور ہمدردی کی وجہ سے سب نے سراہا تھا، تاہم اس نے ایک بھاری بوجھ اٹھایا۔ ہر رات وہ خوفناک ڈراؤنے خوابوں سے دوچار ہوتی تھی، جس نے اسے بے خوابی اور بے چین کر دیا تھا۔ ایک دن الف کی غیر معمولی کہانی سنانے کی خبر ملکہ کے کانوں تک پہنچی۔ اپنے ڈراؤنے خوابوں کا حل تلاش کرنے کے لیے بے چین ہو کر اس نے اسے اپنے محل میں بلایا، اس امید پر کہ وہ اس کے پریشان دماغ کو سکون دے گا۔ الف نے ملکہ کی دعوت کو بے تابی سے قبول کیا، اس طرح کے مشہور حکمران کے سامنے اپنی کہانی سنانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پرجوش تھا۔ ان کی آمد پر الف کا استقبال محل کے شاندار نظارے نے کیا۔ اس کی شان و شوکت بادشاہی کی شان کو ظاہر کرتی ہے۔ ملکہ کے دانشمند مشیر نے اسے پیچیدہ طریقے سے بنائے گئے راہداریوں سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ شاہی ایوان تک پہنچ گئے۔ ملکہ نے الف کا استقبال کیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ اس نے وضاحت کی کہ اس کے ڈراؤنے خواب اندھیرے اور مایوسی کے نظاروں سے بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ رات اور نامعلوم سے خوفزدہ تھی۔ الف نے ملکہ کی تکلیف سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اس عذاب پر قابو پانے میں اس کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ رات کے بعد الف ملکہ کے پاس بیٹھا، پیچیدہ کہانیاں بناتا تھا جو حیرت اور جادو کے نازک ٹپسٹریوں کی طرح کھلتا تھا۔ اس کی کہانیاں بہادری، امید اور انسانی روح کی لچک سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر کہانی کے ساتھ الف اندھیرے کو دور کرتا، اس کی جگہ روشنی، خوشی اور برائی پر اچھائی کی فتح لے لیتا۔ جیسے جیسے راتیں گزرتی گئیں، ملکہ کے ڈراؤنے خواب آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے۔ جادوئی کہانیوں نے اس کے اندر حیرت کا ایک نیا احساس بیدار کر دیا تھا، اس کے خوف کی جگہ تجسس اور توقع لے لی تھی۔ ملکہ نے کہانی سنانے کی طاقت اور لوگوں کی زندگیوں پر اس کے اثرات کو محسوس کرنا شروع کیا۔ الف کے غیر معمولی تحفے سے متاثر ہو کر ملکہ نے اسے شاہی کہانی کار کے طور پر اپنے محل میں مستقل جگہ کی پیشکش کی۔ الف نے اس اعزاز کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کیا، اس موقع کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بادشاہی میں خوشی اور الہام لانے کے لیے استعمال کرے۔ اس دن سے آگے الف اور ملکہ نے مل کر کام کیا۔ انہوں نے پوری مملکت کا سفر کیا، لوگوں کے لیے امید اور ہمت کی کہانیاں لائے۔ انہوں نے جو کہانیاں شیئر کی، ان میں اتحاد اور طاقت کا احساس پیدا ہوا، ایک ہم آہنگ معاشرے کو فروغ دیا جو کسی بھی مصیبت کے خلاف مضبوط کھڑا تھا۔ الف اور ملکہ شہرزاد بغداد کی بادشاہی میں افسانوی شخصیت بن گئے۔ ان کے ناموں کو ہر وہ لوگ عقیدت اور تشکر کے ساتھ بولتے ہیں جو انہیں جانتے تھے۔ ان کی شراکت نے دائرے کو خوابوں اور امکانات کی سرزمین میں بدل دیا، جہاں ہر رات تخیل اور کہانی سنانے کا موقع تھا۔ اور اس طرح الف اور ملکہ کی میراث زندہ رہی، لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ کہانی کی طاقت ٹوٹے ہوئے دلوں کو ٹھیک کر سکتی ہے، پریشان ذہنوں کو ٹھیک کر سکتی ہے، اور ایک روشن مستقبل کی راہ روشن کر سکتی ہے۔